امیزنگ انفو کے معزز ناظرین، یاد رہے 29 نومبر 2022 کو ریٹائر ہونے والے پاکستان کے 10ویں چیف آف آرمی سٹاف یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں کافی عرصہ پہلے یہ بات مشہور ہوئی تھی کہ وہ قادیانی ہیں۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ کیا جنرل باجوہ واقعی قادیانی مذہب کے ماننے والوں میں سے ایک ہیں؟ اور اگر یہ صرف الزام ہے تو آخر قادیانی مذہب سے جنرل باجوہ کا ایسا کون سا تعلق ہے جس کے باعث لوگ انہیں قادیانی کہتے ہیں؟ مزید یہ کہ پاکستان کے 10ویں چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صرف 7 سال کی عمر میں ہی اپنے والد کی وفات سے یتیم ہو جانے کے بعد آخر کیسے آرمی چیف کے عہدے تک پہنچے؟ یہ سب اور بہت کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، جبکہ ایسی ہی دلچسپ، ناقابل یقین مگر سچ پر مبنی درپردہ حقائق اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے پسندیدہ چینل امیزنگ انفو کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔ نمبر 1، تاریخ پیدائش اور ابتدائی تعلیم۔ جنرل قمر جاوید باجوہ 11 نومبر 1960 کو پاکستان کے صوبہ سندھ کے مشہور شہر کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم FG سر سید کالج سے حاصل کی، جبکہ انٹرمیڈیٹ کی ڈگری گولڈن کالج راولپنڈی سے حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے 1978 میں پاکستان آرمی کو جوائن کر لیا، جہاں انہیں پاکستان آرمی اکیڈمی میں ابتدائی ٹریننگ کے لیے کاکول بھیج دیا گیا۔ یہاں سے انہوں نے 1980 میں 62ویں PM میں لانگ کورس کی کلاس کے ساتھ پاس آؤٹ مکمل کرتے ہوئے 24 اکتوبر 1980 سے پاک آرمی کی 16ویں بلوچ ریجمنٹ سیالکوٹ کنٹونمنٹ میں کمیشنڈ آفیسر سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر خدمات سر انجام دینا شروع کر دی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وہی یونٹ تھا جسے جنرل قمر جاوید باجوہ کے والد نے کمانڈ کیا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جنرل باجوہ نے اپنی گریجویشن کینیڈین آرمی کمانڈ اینڈ سٹاف کالج اور دی نیول پوسٹ گریجویٹ اسکول سے مکمل کی، جو کہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے مشہور شہر مونٹری میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی آف اسلام آباد سے بھی کچھ اسپیشل کورسز کر رکھے ہیں۔ نمبر 2، جنرل باجوہ کا خاندان اور ان کا قادیانیوں سے تعلق۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ان کے والدین کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر گجرانوالہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں گکھڑ منڈی سے تھا۔ ان کے والد کا نام محمد اقبال باجوہ تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے والد نہ صرف پاکستان آرمی میں ایک سینئر آفیسر رہ چکے ہیں، بلکہ ان کے والد کا انتقال بھی پاک فوج میں خدمات سر انجام دیتے ہوئے 1967 کو پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں ہوا تھا۔ تب پاکستان کے 10ویں آرمی چیف بننے والے جنرل قمر جاوید باجوہ کی عمر صرف 7 سال تھی۔ یہ اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ والد کی وفات کے بعد ان کی تعلیم و تربیت ان کی والدہ نے کی، جن کا انتقال ستمبر 2013 میں ہوا۔ رہی بات جنرل باجوہ کی قادیانی مذہب سے تعلق کی، تو یہ جان کر آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سسر اعجاز احمد کٹر قادیانی ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ حیران کن بات یہ بھی ہے کہ جنرل باجوہ کے سسر اعجاز امجد پاک آرمی کے ان چند آفیسرز میں سے ایک ہیں جنہیں قادیانی ہونے کے باوجود میجر جنرل کے عہدے تک پہنچنے کے بعد ریٹائرڈ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنرل باجوہ کی بیوی قادیانیوں میں سے ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ جنرل باجوہ خود سنی مسلمان ہیں۔ نمبر 3، جنرل باجوہ کا آرمی کیریئر۔ 1978 میں پاک آرمی جوائن کرنے والے قمر جاوید نے 2 سالہ ابتدائی ٹریننگ کے بعد 1980 میں کمیشنڈ آفیسر سیکنڈ لیفٹیننٹ سے اپنے آرمی کیریئر کا آغاز کیا، جس کے 1 سال بعد اکتوبر 1981 میں ترقی پا کر لیفٹیننٹ اور پھر اپریل 1983 میں کیپٹن کے عہدے پر جا پہنچے۔ 4 سال بعد نومبر 1987 میں میجر بنے۔ 1988 میں میجر کے عہدے پر رہتے ہوئے باجوہ صاحب نے آزاد کشمیر میں 5ویں نادرن لائٹ انفینٹری میں اپنی پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دی۔ اس کے بعد اپریل 1997 میں میجر قمر جاوید باجوہ نے لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی پانے کے بعد سٹاف آفیسر کے طور پر راولپنڈی میں ایکس کراپس کشمیر کے لیے خدمات سر انجام دی۔ پھر پروموشن ملنے پر 1 سٹار رینک آرمی جنرل یعنی بریگیڈیئر باجوہ نے ایکس کراپس کے لیے چیف آف سٹاف کی خدمات سر انجام دی۔ 2003-04 سے کئی سال تک بریگیڈیئر باجوہ نے پاکستان آرمڈ فورسز اور افریقہ کی کمانڈ کی، جو اقوام متحدہ کے کانگو امن مشن کے ساتھ منسلک تھی۔ اس کے بعد بریگیڈیئر باجوہ نے کانگو میں برج کمانڈر کے طور پر میجر جنرل بکرم سنگھ کے انڈر کام کیا، جہاں باجوہ صاحب کی کارکردگی کو صرف پیشہ ورانہ ہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ قرار دیا گیا۔ اسی بہترین کارکردگی کی بدولت مئی 2009 میں ترقی ملنے پر بریگیڈیئر باجوہ 2 سٹار رینک میجر جنرل بن گئے۔ میجر جنرل بنتے ہی قمر جاوید باجوہ نے ناردرن ایریا کی کمانڈ سنبھال لی، جس کے بعد انہیں انسٹرکٹر کے طور پر اسکول آف انفینٹری اینڈ ٹیکٹکس کوئٹہ میں تعینات کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ سے سٹاف کورس، جبکہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے نیشنل سیکیورٹی کا کورس مکمل کیا۔
پھر 14 اگست 2013 کو میجر جنرل باجوہ کو 3 اسٹار رینک آفیسر کے طور پر ترقی دے کر راولپنڈی کے ایکس کراپس کا فیلڈ کمانڈر تعینات کر دیا گیا۔ تقریباً 1 سال یہی خدمات سر انجام دینے کے بعد 2013-14 میں جنرل باجوہ کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر بلوچ ریجمنٹ کا کرنل کمانڈ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد 22 ستمبر 2015 کو قمر جاوید باجوہ کو جنرل ہیڈ کوارٹر میں تعینات کر دیا گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لیفٹیننٹ جنرل باجوہ کو ٹریننگ اینڈ ایوولوشن سینٹر کا انسپیکٹر جنرل بنا دیا گیا تھا۔ یاد رہے یہ وہ وقت تھا جب جنرل قمر جاوید باجوہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے پرنسپل سٹاف آفیسر تھے۔ بالآخر جنرل قمر جاوید باجوہ کی نومبر 2016 میں قسمت جاگ اٹھی اور انہیں آرمی چیف راحیل شریف کے جانشین کے طور پر پاکستان کا 10واں آرمی چیف بنا دیا گیا۔ یاد رہے آرمی چیف کی تعیناتی کے وقت جنرل قمر جاوید باجوہ سینیارٹی کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر تھے۔ نمبر 4، بطور آرمی چیف جنرل باجوہ نے کیا کچھ کیا؟ آرمی چیف کا عہدہ حاصل کرنے کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ نے نہ صرف آپریشن ضرب غضب کو آگے بڑھایا بلکہ 2017 میں خیبر 4 اور آپریشن رد الفساد شروع کیا تاکہ پاکستان سے دہشت گردوں کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے۔ پاک فوج کو ان کی کمانڈ میں بہترین کامیابیاں ملی، یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کا کریڈٹ جنرل راحیل شریف کے بعد جنرل باجوہ کو بھی جاتا ہے۔ اگلے سال 2018 میں ان کی کامیابیوں اور طاقت کو دیکھتے ہوئے انہیں انٹرنیشنل سطح پر دنیا کے 100 طاقتور افراد میں شامل کیا گیا، جن میں انہیں 68ویں نمبر پر جگہ دی گئی، جبکہ انہیں پاکستان کی سب سے طاقتور شخصیت قرار دیا گیا۔ اکتوبر 2018 میں انہیں گولڈن کنگ عبداللہ II کی جانب سے آرڈر آف دا ملٹری میرٹ کے اعزاز سے نوازا گیا۔ 19 اگست 2019 کو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے انہیں ایک بار پھر ایکسٹینشن دے کر نومبر 2019 سے 3 سال کے لیے نومبر 2022 تک آرمی چیف مقرر کر دیا گیا۔ ان کے آرمی چیف کے دوران سب سے اہم موقع فروری 2019 کا وہ موقع تھا جب کشمیر کے محاذ پر پاک فضائیہ نے ہمسایہ دشمن کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے ان کا نہ صرف جہاز مار گرایا تھا بلکہ جہاز کے پائلٹ ابھینندن کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ جنگی اور سفارتی لحاظ سے یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح تھی جو جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں پاکستان نے حاصل کی۔ نمبر 5، جنرل باجوہ کی پرائیویٹ زندگی۔ جنرل باجوہ کی ذاتی زندگی کی بات کی جائے تو ان کی بیوی کا نام عائشہ ہے۔ ان سے ان کے 2 بیٹے ہیں جن کے نام بالترتیب سعد اور علی ہیں۔ آرمی چیف جنرل باجوہ کو مختلف کتابیں اور خاص طور پر یورپ کی تاریخ پڑھنے کا بے حد شوق ہے۔ انہیں کرکٹ سے بھی کافی دلچسپی ہے۔ نمبر 6، آپریشنز اور جنگیں۔ بات کی جائے ان آپریشنز اور جنگوں کے بارے میں جن میں جنرل باجوہ نے بذات خود شرکت کی یا پھر کمانڈ کیا تو ان میں وار ان افغانستان، وار ان نارتھ ویسٹ پاکستان، آپریشن ضرب عضب، کارگل وار، آپریشن رد الفساد، آپریشن خیبر 1 اور 2014 کے علاوہ 2019 میں پاکستان انڈیا سٹینڈ آف سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے جنگی آپریشنز ایسے ہیں جنہیں خفیہ طور پر انہوں نے سر انجام دے کر ملک پاکستان کی حفاظت میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ نمبر 7، جنرل باجوہ کو ملنے والے نیشنل اور انٹرنیشنل اعزازات۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ملنے والے اعزازات کی بات کی جائے تو سب سے پہلے 1979 میں باجوہ صاحب کو ہجری تمغے سے نوازا گیا۔ اس کے بعد 1988 میں تمغہ جمہوریت اور تمغہ دفاع دیا گیا۔ 1990 میں قرارداد پاکستان تمغہ، 1997 میں تمغہ سالگرہ پاکستان، 1998 میں تمغہ بقا یعنی نیوکلیئر اسٹیٹ میڈل، 2002 میں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے پر تمغہ استقلال پاکستان، 2003 اور 2007 میں اقوام متحدہ کی جانب سے MONUC میڈل، اگست 2011 میں انہیں تمغہ حلال امتیاز، 2016 میں ملک کے لیے بہترین کارکردگی دکھانے پر نشان امتیاز، 2017 میں ترکی کی جانب سے ترکش لیجن آف میرٹ، 2018 میں پاک فوج کی جانب سے تمغہ اعظم، روس کی جانب سے GUSP میڈل فار میرٹ، رشیا اور جارڈن کی طرف سے دی آرڈر آف ملٹری میرٹ جارڈن سے نوازا گیا۔ 2021 میں بحرین کی جانب سے آرڈر آف بحرین فرسٹ کلاس، 22-21 میں سعودی عرب کی جانب سے آرڈر آف کنگ عبدالعزیز اور 2022 میں آرمی چیف جنرل باجوہ کو متحدہ عرب امارات کی طرف سے آرڈر آف دی یونین میڈل سے نوازا گیا، جس سے آپ بخوبی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنرل باجوہ کس قدر باصلاحیت جرنیل تھے۔ امیزنگ انفو یوٹیوب کے چاہنے والوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔